کا انی ذا نسبت الحدیثہ، جب میں حدیث کو منسوب کروں ان بزرگوں کی طرف تو گویا کہ میں نے اسندت الی النبی، میں نے سند بیان کر دی رسول اللہ علیہ السلام تک۔ کیوں؟ لأنہم قد فارغوا منہ، کیونکہ یہ جو محدثین ہیں یہ فارغ ہو گئے اس سے۔ فارغ ہو گئے مطلب کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سندیں، جو حدیث میں یہاں بیان کروں گا اس کی سند انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے، وہ اس سے فارغ ہو گئے۔ وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، اور انہوں نے ہمیں غنی کر دیا اس سے، یعنی انہوں نے سندیں بیان کر دی ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں رہی اس کو بیان کرنے کی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کی ہے تو وہاں جا کے صحیح بخاری میں اس کی سند دیکھ لیں، اس کی سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مطالعہ حدیث زیادہ ہو، حدیث زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، اس لیے سند ساری حذف کر دی، صحابی کے نام سے حدیث بیان کی، آخر میں لکھ دیا رواہ البخاری اور رواہ مسلم یا پھر متفق علیہ، تو یہ صرف انہوں نے بیان فرمایا۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی کتابوں میں سندیں بیان کر دی تو وہ اس سے فارغ ہو گئے، تو گویا کہ انہوں نے ہمیں انہوں نے ہمیں اس سے غنی کر دیا، ہمیں اس کی ضرورت اب سند بیان کرنے کی نہیں رہی، جس کو ضرورت ہو تو وہاں جا کے پڑھ لیں۔ آگے وسرت الکتب، میں نے سرت الکتب، میں نے کتابیں لکھی، سرت من لکھا ہوا، اوردت الکتب، میں نے کتاب لکھی، الابواب، اور ابواب بنائے، کما سارا دہا، جس طرح کہ انہوں نے بنائے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھلا؟ صاحب مشکات کا نام کیا ہے؟ عبداللہ خطیب تبریزی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے کتاب بھی وہی بنائی جیسے کتاب الایمان آپ کو نظر آ رہا ہے، بڑا عنوان جو ہوگا ایک وہ کتاب کے نام سے آئے گا، اور اس کے ماتحت پھر آگے باب دیں گے، تو کہتے ہیں میں نے کتاب بھی بنائی اور باب بھی، جس طرح کہ انہوں نے بنائی تھی۔ کنہوں نے؟ نا امام ابو محمد حسین بن مسعود فرا بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ آپ بھول گئے بات کہ یہ کتاب جو ہے اصل میں ہے مصابیح، جس کو جو تصنیف ہے جس میں حدیثیں جمع کی ہیں کنہوں نے؟ علامہ ابو محمد حسین بن مسعود فرا بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ کس نے حدیثیں بیان کی تھی؟ علامہ بغوی نے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح علامہ امام بغوی نے جس طرح کتاب بنائی، یعنی کتاب کا عنوان قائم کیا، اس کے بعد باب بنائے، تو میں نے بھی ویسے ہی باب بنائے۔ واقتفیت اثرہ فیہا، اور میں نے اتباع کی ان کے نقش قدم کی، فیہا، اس بات میں میں نے علامہ بغوی کی اتباع کی ہے۔ جو کتاب انہوں نے بنائی یا جو باب انہوں نے بنائے، میں نے باب وہی رکھے اس کتاب میں۔ آگے وقسمت، تقسیم کیا میں نے ہر باب کو اکثر 3 فصلوں پر۔ ہر باب میں کتنی فصلیں بنائی؟ علامہ بغوی نے مصابیح میں 2 فصلیں بنائی ہر باب میں۔ پہلی فصل میں انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث بیان کی، دوسری فصل میں انہوں نے باقی 4 جو سیاہ ستہ کتب ہیں، جامع ترمذی و ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی، ان کی حدیثیں بیان کی۔ تو میں نے یہ فرما رہے ہیں کہ صاحب مشکات علامہ تبریزی کہ میں نے 3 فصلیں بنائی۔ اولھا ما اخرجہ الشیخان، پہلی فصل وہ ہے کہ پہلی فصل میں وہ ہے جس کو نقل کیا، اخرج یخرج، نکالا جسے شیخین نے، مطلب جس کو روایت کیا۔ پہلی فصل وہ ہے یا کہ جس کو روایت کیا شیخین نے، یعنی پہلی فصل میں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن کو صرف امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، او احدہما، یا ان دونوں میں سے ایک نے، واقتفیت بہما، اور میں نے انہی دونوں پر اکتفا کیا۔ کس میں؟ فصل اول میں۔ فصل اول میں انہی دونوں محدثین کی حدیثوں پر اکتفا کیا۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ، اگرچہ باقی محدثین بھی اس میں شریک ہوئے ہوں، اگرچہ یہ حدیث جو بخاری اور مسلم نے بیان کی ہے، یہ حدیث اگرچہ باقی محدثین نے بھی بیان کی ہو، لیکن میں نے صرف یہاں پہ حوالہ کس کا دیا ہے؟ امام بخاری اور مسلم کی حدیث بیان کی ہے اور انہی کا حوالہ دیا ہے، اگرچہ باقی محدثین نے بیان کی ہو تو ان کا میں نے بیان نہیں کیا، کیونکہ آگے کیوں؟ لِعُلُوِّ دَرَجَتِ مَا فِی الرِّوَایَةِ،
ان دونوں بزرگوں کے روایت میں بلند درجہ ہونے کی وجہ سے میں نے پہلی سند میں پہلی فصل میں انہی کا صرف بیان کیا اور انہی کی حدیثیں بیان کی، اگرچہ وہ حدیث کسی اور نے بھی روایت کی ہو۔ آگے ثانیہ کیوں ہو گیا ہے؟ اولہما پر عطف ہو تو کیا ہوگا؟ ثانیہما، ثانیہ فصلوں میں سے دوسری فصل جو ہے، ما اوردہ غیرہما، وہ حدیثیں کہ جن کو روایت کیا ہو بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی ائمہ نے، من الائمۃ المذکورین، ائمہ مذکورین نے۔ دوسری فصل میں وہ حدیثیں ہیں جن کو اوردہ، جن کو وارد کیا ہو ان دونوں کے علاوہ، کنہوں نے؟ یعنی کہ ائمہ مذکورین میں سے دوسرے ائمہ نے جس کو روایت کیا ہو۔ کوئی بھی آپ دوسری فصل نکالیں کسی باب کی، مثلا اگلا باب آ رہا ہے باب الکبائر وعلامات النفاق، اس میں ذرا دیکھیں فصل اول میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان میں پہلی حدیث میں فرمایا متفق علیہ، آخر میں دوسری حدیث میں فرمایا متفق علیہ، تیسری حدیث متفق علیہ، چوتھی متفق علیہ، پانچویں میں جا کے ھذا لفظ البخاری، چھٹی میں جا کے فرمایا کہ زادہ مسلم ان کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح آگے پھر متفق علیہ، اس سے اگلی حدیث میں رواہ مسلم۔ فصل ثانی میں دیکھیں حدیث بیان کی ہے پہلی حدیث، اس کے آخر میں کہا رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی، تو یہ ان تینوں محدثین سے بیان کی۔ اگلی سند، اگلی حدیث میں آخر میں لکھا رواہ ابو داؤد، اس سے اگلی سند میں اگلی حدیث میں رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ فصل ثالث جب آئی ہے، فصل ثالث میں جو حدیث بیان کی ہے پہلی حدیث میں کہا رواہ احمد، امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، اور اگلی سند میں پھر ایک روایت لائے امام بخاری سے، اسی فصل ثالث میں لے آئے۔ تو فصل ثالث میں بیان کریں گے جو اگلے مثلا باب میں فصل ثالث میں جو حدیثیں بیان کی ہیں ان میں امام مسلم کی حدیث بھی لائے اور ساتھ امام مالک نے حدیث بیان کی تو موطا کی حدیث بھی لے کر آئے۔ اس طرح دوسری جو فصل ہے اس میں کیا فرماتے ہیں کہ ثانیہ، دوسری فصل میں وہ روایات ہیں جن کو روایت کیا ہے ان دونوں کے علاوہ ائمہ مذکورین نے، جن کا ہم نے پیچھے ذکر کیا، 12 محدثین کا ذکر کیا۔ وثالثھا، تیسری فصل میں وہ احادیث ہیں جو مشتمل ہیں اسی باب کے معنی پر، وہ حدیث جو من ملحقات مناسبات، ان کتابوں سے جو کہ ان کے ساتھ باقی ملحق ہوئی ہے کتابیں، جیسے موطا شریف ہے، جیسے دارقطنی ہے، دارمی ہے، بہقی ہے، اور اس طرح رزین بن معاویہ کی کتاب ہے، تو ان کے ساتھ یہ حدیثیں تیسری فصل میں وہ حدیثیں ہیں جو مشتمل ہیں اس باب کے معنی پر، یعنی باب سے ملتی ہوئی حدیث، من ملحقات، ان حدیثوں ان کتابوں میں سے جو ان کے ساتھ ملحق ہیں، یا وہ حدیثیں جو ان کے ساتھ اسی معنی کی ہیں، اسی باب سے تعلق رکھتی ہیں، مناسبت ما محافظت علی الشریطۃ، اس کے ساتھ ساتھ شرائط کا رعایت کرتے ہوئے، شرائط کا خیال کرتے ہوئے، اے من اضافت الحدیث الی الراوی والصحابۃ والتابعین، وہ حاشیے میں بیان کیا ہے کہ حدیث کو راوی یعنی صحابی، تابعی اور ان کی طرف حدیث کو ساتھ منسوب بھی کیا میں نے، یعنی یہاں جو آخری راوی ہیں حدیث کے وہ بیان کیے ہیں ساتھ، جو صحابی ہیں یا تابعی ہیں۔ آگے وَإِنْ كَانَ، اگرچہ وہ حدیث روایت ہے سلف سے اور خلف سے، یا اگر اس کا معنی کیا جائے زیادہ صحیح ہوگا، اگر وہ حدیث سلف اور خلف سے روایت ہے، سلف کہتے ہیں صحابہ کو اور تابعین کو، اور خلف کہتے ہیں ان کے بعد والوں کو، کہ ان سے حدیث روایت ہے، تو میں نے ان میں سے کسی ایک کا نام لے لیا ہے، چاہے صحابی کا نام ذکر کیا ہے یا تابعی کا نام ذکر کیا ہے۔ ثم متروکن، بس
کہتے ہیں ان فقط حدیثاً فی باب، جو صاحب مصابیح نے علامہ بغوی نے کسی باب میں کوئی حدیث بیان کی تو میں نے وہاں پہ بیان نہیں کی، تجھے ان فقط اگر تو مفقود پائے کسی حدیث کو کسی باب میں تو فذالک عن تقریر، تو وہ تکرار کی وجہ سے ہے، اس کی تو میں نے اسے ساکت کر دیا ہے۔ یعنی کہ کسی فصل میں علامہ بغوی نے کوئی حدیث بیان کی، میں نے بیان نہیں کی، تو تمہیں اس سے سمجھ آنا چاہیے کہ اس حدیث کا تکرار تھا اس فصل میں، اس لیے میں نے اس حدیث کو ساکت کر دیا، اس میں سے ایک حدیث کو ایک ہی بار لایا ہوں۔ اگر تم مفقود پاؤ کسی حدیث کو کسی باب میں تو وہ تکرار کی وجہ سے ہے، ساکت کر دیتا ہوں جس کو میں، یا ساکت کر دیا جس کو میں نے۔ اور اگر میں نے پایا کسی اور حدیث کو وجدت آخر بعدہ متروکا، کسی اور سند میں کہ کوئی حدیث متروک ہے، کوئی حدیث علامہ بغوی نے کسی فصل میں چھوڑ دی ہے، علی اختصار ہی، اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے، او مضموما الیہ تمام ہو، یا اس کے ساتھ انہوں نے کوئی حدیث ملا دی ہے مکمل کرنے کے لیے، فان دائی اہتمام اترکہ والحقہ، تو ان دائی اہتمام، اہتمام کرتے ہوئے میں کبھی اس حدیث کو ترک کرتا ہوں، کبھی اس حدیث کو لاحق کر دیتا ہوں۔ یعنی کسی تکرار کی وجہ سے انہوں نے کوئی حدیث ذکر کیا تو تکرار کی وجہ سے میں اس حدیث کو کبھی ساکت کر دیتا ہوں، کبھی انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی اور اس باب سے وہ ملتی ہے تو میں نے وہ حدیث اس فصل میں ذکر کر دی ہے۔ ان دائی اہتمام، حدیث کی اہتمام کا خیال، حدیث کا اہتمام کرتے ہوئے، حدیث کا خیال کرتے ہوئے میں کبھی اس کو ترک کر دیتا ہوں، اولحقہ، اور کسی فصل میں اس حدیث کو ملا دیتا ہوں، لاحق کر دیتا ہوں۔ یعنی اپنا ہر مصنف جو ہے نا وہ مقدمۃ الکتاب میں اپنا طریقہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں کیا کیا بیان کیا ہے، تو مقدمہ کتاب کا تعارف ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں اپنا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ کیسے اس میں کون کون سی حدیث کس فصل میں بیان ہوئی ہے، کہاں پہ میں نے جو مصنف سے، جو علامہ بغوی ہیں ان سے میں نے مختلف طریقہ کہاں پہ اختیار کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آگے وَإِنْ أَثَرْتَ، کتابی ہے، یہ کتابی الجمع بین الصحیحین، بات نہیں ماجد کہتے ہیں کہ ان اثرت علی اختلاف فی الفصلین، اگر تو مطلع ہو پہلی دونوں فصلوں میں کسی اختلاف پر مطلع ہو، وہ اختلاف کیا ہے؟ من ذکر غیر الشیخین، یعنی کہ غیر شیخین کی حدیث، بخاری اور مسلم کے علاوہ غیر شیخین کی حدیث میں فصل اول میں بیان کروں، بذکرہما، اور ان دونوں کا ذکر، ان دونوں کی حدیثوں کا ذکر دوسری فصل میں کروں، تو اگر تجھے یہ لگے کہ میں نے پہلی فصل میں بخاری اور مسلم کے علاوہ باقیوں کی حدیث بیان کی ہے اور دوسری فصل میں ان کی حدیث بیان کی ہے، تو فعلم، تو جان لے، انی بعد تتبعی کتابی، میں نے اپنی کتابی، میں نے دو کتابوں میں تلاش کے بعد، وہ دو کتابیں خاص ہیں کون سی؟ الجمع بین الصحیحین، جو امام حمیدی کی کتاب ہے، الجمع بین الصحیحین، جس میں بخاری مسلم کی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہے، اور جامع الاصول، ان دونوں اعتمدت علی صحیفی الشیخین، یہ جو دو کتابیں ہیں نا، ان میں جن کتابوں کو انہوں نے، جس حدیث کو انہوں نے بخاری اور مسلم کی حدیث قرار دیا ہے، تو میں نے اسے بخاری اور مسلم کی حدیث قرار دیتے ہوئے فصل اول میں ذکر کیا ہے، تو میں نے ان دونوں کے اعتمدت علی صحیفی الشیخین ومتنہما، ان دونوں کی روایات جو انہوں نے امام بخاری اور مسلم سے کی ہے نا، میں نے ان دونوں کی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے شیخین کے صحیفے پر اعتماد کیا اور ان کے متن پر، یعنی جن حدیثوں کو انہوں نے یہ کہا کہ بخاری اور مسلم کی ہے، تو میں نے انہیں بخاری اور مسلم کی حدیثیں سمجھ کر انہیں فصل اول میں بیان کیا ہے۔ خلاصہ اس بات کا یہ ہے۔ آگے وہیں رہی تھا، مطلب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی حدیث کو
فصل اول میں علامہ بغوی نے بیان کیا تھا، میں نے بیان نہیں کیا، تو تم یہ سمجھ لو کہ وہ حدیث وہ فصل اول کی نہیں تھی تو اس لیے میں نے اسے دوسری فصل میں بیان کیا ہے، یا کوئی انہوں نے دوسری فصل میں حدیث بیان کی تھی تو میں نے حمیدی کے نسخے میں دیکھا انہوں نے اس کو بخاری اور مسلم کی حدیث کہا تو میں نے اسے پھر فصل اول میں ذکر کر دیا۔ وہی رہی تھا اختلاف فی نفس الحدیث، اگر آپ کو نفس حدیث میں کہیں اختلاف نظر آئے، حدیث کے متن میں کہیں آپ کو اختلاف نظر آئے تو فذالک من تشعب طرق الاحادیث، وہ طرق سے مراد ہے طریق کی جمع ہے، اسناد حدیث کی سند ہے، وہ حدیث کے سندوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر تم دیکھو کوئی اختلاف نفس حدیث میں حدیث کے متن میں تو وہ ہوگا من تشعب طرق الحدیث، حدیث کے طرق کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ یعنی میں نے جو صاحب مشکات نے، جو صاحب مصابیح نے، علامہ بغوی نے کوئی حدیث ایک سند سے بیان کی ہے تو اس میں کوئی لفظ اور تھے، میں نے وہ سند کسی دوسری سند سے بیان کی، وہ حدیث وہی حدیث کسی دوسری سند سے بیان کی تو ہو سکتا ہے حدیث میں مختلف الفاظ ہو، اس لیے آپ کو الفاظ مختلف لگیں گے۔ حدیث وہی ہے جو انہوں نے بیان کی تو میں نے کسی اور سند سے بیان کی ہوگی، اس لیے اس میں تمہیں الفاظ مختلف کبھی لگیں گے۔ وَلَعَلِّ، شاید کہ لعلی مطلعت، شاید کہ مجھے اطلاع نہ ہوئی ہو اس روایت پر جس کو بیان کیا شیخ علامہ بغوی نے، تو مجھے وہ روایت نہ ملی ہو، تو اس سند سے روایت نہ ملی ہو تو میں نے اس کو کسی اور سند سے اس حدیث کو بیان کیا، اس وجہ سے کبھی حدیث کے الفاظ میں فرق معلوم ہوگا آپ کو۔ آگے وَقَلِيلًا، قلیلاً بہت کم تم پاؤ گے کہ میں یوں کہوں کہ ما وجدت هذه الروایت، کہ یہ روایت جو علامہ بغوی کی ہے مجھے کتب اصول میں نہیں ملی، اصول کی کتب یہ جو بڑی کتابیں جن کا ذکر کیا ہے، بہت کم ایسا ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ علامہ بغوی کی یہ کتاب حدیث جو ہے روایت کردہ حدیث یہ مجھے اصول کی کتب میں نہیں ملی، او وجدت، یا میں نے اس کے خلاف حدیث کو پائی ہے، یہ بہت کم میں کہیں کہوں گا کہ اس کے خلاف، اس کے خلاف کا مطلب کسی اور معنی کی حدیث یہاں پہ مجھے ملی ہے جو علامہ بغوی نے بیان کی ہے۔ آگے وَإِذَا وَقَفْتَ إِلَيْهِ، اگر تجھے کوئی ایسی چیز ملے تو واقف ہو کسی ایسی بات پر جس میں نے یہ کہا کہ یہ روایت مجھے نہیں ملی، یا یہ روایت میں نے کوئی شیخ کے علامہ بغوی کے خلاف ذکر کی ہے، تو اگر تجھے اس میں کوئی غلطی ملے تو تو منسوب کر غلطی کو میری طرف، لقلت الدرایت، میرے علم کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے، لا الی جناب الشیخ، نہ کہ جناب شیخ علامہ محمد بن علامہ حسین بن مسعود فرا بغوی کی طرف، ان کی طرف منسوب نہ کرنا۔ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی قدر کو دارین میں۔ حاشا للہ من ذالک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ اپنے بزرگوں کی طرف غلطیوں کی نسبت کریں ہیں کہ بابے تو ویسے ہی لگے رہے، آج جو آتا ہے تو پہلے ان کی غلطیاں نکالتا ہے، اور یہ بابے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ کہ ہم اپنے بڑوں کو غلط کہیں اور ان کی غلطیاں نکالیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ نیک متقی اور زیادہ عالم لوگ تھے اس لیے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، انسان ہو سکتی ہے لیکن مطلب ہم ان کی طرف غلطی کی نسبت نہیں کرتے، اپنی طرف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بندے پر جو کہ کسی غلطی پر واقف ہوا، جسے کوئی غلطی ہماری کتاب میں نظر آئی اور اس نے ہمیں متنبع کیا اس پہ، نبہنا علیہ، اس نے ہمیں اس پر متنبع کیا، خبردار کیا، وارشدنا طریق الصواب، اور ہمیں دکھایا اس نے سیدھا راستہ، صحیح راستہ اس نے ہمیں دکھایا، یعنی ان کی حیات میں کسی نے انہیں بتایا ہوگا، کوئی بات بتائی ہوگی، کسی حدیث پر مطلع کیا ہوگا جنہوں نے حدیث ان کی کتاب پڑھی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں متنبع کیا اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اللہ ان پر رحم کرے۔ آگے ولم آلی جو دن میں نے
کمی نہیں کی کوشش کرنے میں، فی التنفیری یعنی حدیث کی بحث میں اور تجسس اور تلاش میں، والتفتیشی تو اس کا معنی بھی یہی ہے، حدیث کی بحث، حدیث میں حدیث کو ڈھونڈنے میں، اور حدیث کی سندوں کے تجسس میں، اور حدیث کے الفاظ کے اختلاف میں، ان چیزوں میں۔ تنفیر کا معنی حاشیے میں لکھا ہے کیا؟ تجسس فی البحث والتجسس عن طرق الاحادیث، حدیث کی اسناد کی تلاش میں، حدیث کے الفاظ کے اختلاف کی تلاش میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، میں نے کمی نہیں کی کوشش کرنے میں، پھر تنفیری حدیث کی اسناد اور حدیث کے الفاظ کے اختلاف کو تلاش کرنے میں، بقدر الوسع والطاقت اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق میں نے پوری کوشش کی ہے کہ حدیث کی سندیں بھی اور اس کے الفاظ میں بھی کہیں کوئی غلطی مجھ سے نہ ہو۔ فنقلت ذلك الاختلاف، اور میں نے بیان کیا وہ اختلاف، کما وجدت جیسے کہ میں نے پایا، جیسے میں نے حدیث کے الفاظ میں مختلف سندوں میں، حدیث کی سندوں میں اگر میں نے اختلاف دیکھا تو میں نے اس کو ویسے ہی آگے ذکر کر دیا۔ آگے ما اشار الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے، علامہ بغوی نے، یعنی کہ حدیث غریب یا حدیث ضعیف یا اس کے علاوہ کوئی اور حدیث کا درجہ بیان کیا، بینت وجہہ غالباً، میں نے اس کی وجہ بیان کر دی ہے۔ انہوں نے کسی حدیث کو صحیح کہا، کسی حدیث کو ضعیف کہا یا غریب کہا، تو کس وجہ سے انہوں نے غریب کہا، کس راوی کی وجہ سے، وہ میں نے بیان تو وجہ ہو، میں نے اس کی وجہ بیان کر دیا، غالباً وما لم یشر الیہ، جس کی طرف انہوں نے اشارہ نہیں کیا، مما فی الاصول، جس کی طرف اشارہ کیا گیا اصول میں، یعنی کہ حدیث منقطع یا موقوف یا مرسل، جیسے جامع ترمذی میں امام ترمذی کا انداز ہے کہ وہ بیان کر دیتے ہیں حدیث کس درجے کی ہے، تو جس میں تو انہوں نے بیان کر دیا تو میں نے بھی بیان کر دیا، جہاں انہوں نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا، یعنی اصول کی کتابوں جامع ترمذی، ابو داؤد اور بہقی وغیرہ میں، فقد کفیتہ فی ترکہ الا فی مواد لغرض، تو میں نے بھی ان کی اتباع کی ہے، فی ترک، اس کو ترک کرنے میں، جہاں انہوں نے کسی حدیث کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کیا تو میں نے ان کی اتباع کی ہے، میں نے بھی وہاں پہ اس کا مرتبہ اور حدیث کا درجہ بیان نہیں کیا۔ کفیت اسرہ، میں ان کے پیچھے میں ان کے پیچھے چلا اس کو ترک کرنے میں، الا فی مواد، مگر بعض مقامات پر میں نے درجہ بیان کیا حدیث کا کسی غرض کی وجہ سے، جہاں انہوں نے بیان نہیں کیا تھا میں نے بیان نہیں کیا، لیکن بعض مقامات پر بیان کیا، لغرض، کسی غرض کی وجہ سے۔ آگے وربما علی راویہ، ربما تجد، کبھی تم پاؤ گے حدیث کی بعض جگہوں کو مہمل، خالی پاؤ گے، وہاں میں نے کوئی حدیث کی تخریج نہیں کی، اس کا کچھ بیان نہیں کیا، وذالک حیث لم اطلع علی راویہ، وہ اس جگہ پر کہ جہاں پہ میں راوی پر مطلع نہیں ہو سکا، جہاں مجھے راوی کا پتہ نہیں چلا تو وہاں میں نے راوی بیان نہیں کیے، وترکت المیعاد، اور میں نے چھوڑ دیا سفید جگہ کو، خالی جگہ میں نے چھوڑ دی۔ آگے جی، وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَيْهِ، اگر تو مطلع ہو اس راوی پر، تمہیں کئی راوی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے تجھے اس حدیث کے راوی پر اطلاع ہو جائے تو اس کو ساتھ ملا دے، اللہ تعالیٰ اسے تجھے اچھی جزا عطا فرمائے۔ تو یہ انہوں نے جو کام کیا اس کتاب پر، مصابیح پر، علامہ بغوی کی کتاب پر، تو وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ آگے وسمیت الکتابہ، نام رکھا میں نے اس کتاب کا مشکات المصابیح۔ آگے سوال کرتا ہوں میں اپنے رب سے، اللہ سے توفیق کا اور اعانت، مدد کا اور ہدایت کا، وصیانت، اور غلطیوں سے بچنے کا۔ اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس نیک کام کی توفیق دے، اور مجھے توفیق جو ہے نا، یہ لفظ
توفیق کا معنی ہوتا ہے نیکی کے کسی کام کے لیے اسباب کا مہیا ہو جانا، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ اس لیے نیکی کے کام پر توفیق کہیں، گناہ کے کام پر توفیق کا لفظ نہ بولیں کہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق ہوئی۔ اچھے کام پہ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے برے کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ اگر برے کام کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو پھر کہیں کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا اور مدد کا اور ہدایت کا اور غلطیوں سے بچنے کا، وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصِدُهُ، اور ان کاموں کی، اس کام کی آسانی کا جس کا میں ارادہ رکھ رہا ہوں، جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے یا ارادے کر رہا ہوں، تو اس کام کی آسانی کا اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ وَإِن يَنفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ، اور میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ مجھے فائدہ دے اس کا دنیا میں، زندگی میں، وبعد الممات، اور مرنے کے بعد بھی مجھے اس عظیم الشان کام کا فائدہ دے اور تمام مسلمانوں کو فائدہ دے، تمام مسلمان عورتوں کو فائدہ دے۔ حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، ونعم الوکیل، اور وہی سب سے بہتر کام کرنے والا ہے، کار ساز۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے، نہ ہی نیکی کرنے کی کوئی قوت ہے، مگر اس رب کے عطا کرنے سے جو عزیز بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو غالب بھی ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اس کام پر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں بھی فائدہ عطا فرمائے اور بعد الممات بھی فائدہ عطا فرمائے۔ تو نام کیا رکھا کتاب کا؟ مشکات المصابیح۔ اصل میں نام کیا تھا؟ مصابیح السنہ۔ کیا نام تھا؟ مصابیح السنہ کے مصنف کا نام پھر دوہرا لیں جنہوں نے حدیثیں جمع کی، حسین بن مسعود فرا بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔